چھٹے سپارے کا نام لا یحب اللہ الجہر ہے۔ یہ سپارہ 14 رکوعات اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ پہلے 4 رکوع سورۃ النساء میں اور پھر 10 رکوع اور 5 آیات سورۃ المائدہ میں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کسی کے عیب یا برائی کی تشہیر کی جائے۔ ہاں، مظلوم اپنے حق کے لیے ظالم کے خلاف آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود اور ان کی خباثتوں کا ذکر کیا۔ یہود مدینہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ ہم آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ سے خط لے کر آئیں۔ یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہود کے بے جا مطالبات سے دل برداشتہ نہ ہوں کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ سے ہماری بالمشافہ ملاقات کراؤ، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ نے ان پر کڑک کو مسلط کیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہود کے اس عمل کی تردید کی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا کہ ہم نے ان کو قتل کیا، ان کو سولی پر چڑھایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل ہوا نہ وہ سولی پر چڑھائے گئے، ان کو شبہ ہے۔ بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اہل اسلام، اہل توحید کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، اور قرب قیامت جب اللہ چاہے گا وہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے انبیاء کی مشترک دعوت توحید کا ذکر کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کا یہ بنیادی مشن تھا کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی توحید اور وحدانیت کی طرف لایا جائے۔ پھر عقیدہ تثلیث کا رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم یہ الہ نہیں ہے، ان کے متعلق عقیدہ الوہیت باطل ہے، وہ اکیلا ہے، اللہ کی ذات اکیلا ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، کہ وہ اکیلا ہے، شریک سے پاک ہے اور زن فرزند کے رشتے سے بھی پاک ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ تمہارے پاس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے واضح دلیل اور نور مبین بن کر آگے ہیں، ان کی اتباع اور اطاعت کر کے نجات اور کامیابی حاصل کرو۔ اور سورۃ النساء کی آخری آیت کلالہ ہے۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین زندہ ہو اور نہ ہی اولاد ہو۔ یہاں پہ اس کلالہ شخص کے عینی اور علاتی بہن بھائیوں کے حصوں کا ذکر ہے، جبکہ کلالہ شخص کے اخیافی بہن بھائیوں کے حصوں کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے بارے میں مکمل معلومات ہے، اس لیے تم اسی کی تابعداری کرو تاکہ گمراہی سے بچ جاؤ۔ سورۃ المائدہ
یہ 16 رکوعات اور 122 آیات پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ مائدہ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر یہ اتارا گیا مائدہ، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں حلال اور حرام کے مسائل ہیں، اصلاح معاشرہ ہے، چوری، ڈاکہ، قتل، زخمی کر دینے کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے، قیامت کا تذکرہ ہے، اور یہود و نصارہ کے مکروہ چہرے کی بھی نقاب کشائی کی گئی ہے۔ 5ویں رکوع میں چھٹے پارے کے 5واں رکوع اور سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایفائے عہد کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور پھر فرمایا نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اسی طرح تکمیل دین کا اعلان ہوا۔ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ اسی رکوع میں صدائے ہوئے شکاری کتوں اور پرندوں سے شکار کرنا جائز قرار دیا گیا۔ اہل کتاب کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہے اور کھا سکتے ہو، اسلامی اصولوں اور بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھا گیا ہو تو اسی طرح اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت دی گئی۔ چھٹے رکوع میں اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض کا ذکر کیا۔ اگر پانی کسی عذر کی وجہ سے نہیں استعمال کر سکیں تو تیمم کی اجازت دی گئی، اور عدل و انصاف کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، اپنا ہو یا پرایا ہو، موافق ہو یا مخالف ہو، دوست ہو یا دشمن ہو، ہر لحاظ سے تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ اسی طرح 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ تفسیر بیضاوی میں ہے یہاں نور سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ اسی طرح تفسیر جلالین میں ہے نور هو النبی، اور تفسیر ابن عباس میں ہے نور رسول یعنی محمدہ، اور تفسیر ساوی میں ہے سمی نورا لأنہ اصل کل نور حسی و معنوی، کہ نبی علیہ السلام کا ایک نام نور ہے اس لیے کہ آپ ہر حسی اور معنوی نور کی اصل ہے۔ 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے پہلے قتل کا ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کیا۔ اب قیامت تک جو بھی شخص کسی بے گناہ کو قتل کرے گا اس کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ قابیل کو بھی ہوگا، اس لیے کہ اس برائی کی طرح بنیاد قابیل نے ڈالی۔ اس لیے برائی کرنے والے لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ جس برے کام کی تم بنیاد ڈال رہے ہو یہ تمہارے گلے کا توق ہے جو کبھی بھی تم سے جدا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اسلامی حکومت کے باغی ہیں، ڈاکو ہیں، معاشرے میں بدامنی اور فساد پھیلانے کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے لیے ملک بدر کر دیا جائے یا مخالف سمت میں ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے
تاکہ ان کے وجود سے اسلامی سرزمین پاک ہو اور دوسروں کے لیے عبرت بنے اور ملک میں امن و سکون برقرار ہو۔ 10ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تک رسائی حاصل کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تم نیکیاں کرو، اعمال صالحہ کرو، اور اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو کر فلاح و کامیابی حاصل کرو، اور پھر چور کی سزا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو تاکہ اس چوری کا سد باب ہو۔ جب دوسرے لوگ ان چوروں کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھیں گے تو خود بخود چوری سے رک جائیں گے۔ اور اگلے اسی رکوع میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے پریشان اور غمگین نہ ہونے کا حکم دیا کہ یہود وہ کفر میں جلدی کرتے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی چال تھی جو اسلام کے خلاف، کہ وہ اسلام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے اور فوراً اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف راغب ہو جاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہودیوں کی نازیبا حرکات سے پریشان اور غمگین نہ ہو۔ 11ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے فوجداری قوانین کا ذکر کیا، فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور یہ قانون تورات میں بھی تھے، اسی کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور امت مسلمہ پر بھی لازم کیے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، برابر کی جرا برابر کی اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی متاثرہ فریق اس کو معاف کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 12ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ سے قلبی دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اور 13ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقین کی بے ہمتی پر ان کی ملامت فرمائی کہ یہ یہود کو اپنا دوست بناتے ہیں اور وہ اپنی مجلسوں میں اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اور انہیں نماز کے لیے بلاؤ تو ان کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ مت بیٹھو، یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نماز کے لیے اور دین کے کام کے لیے ان کو بلاؤ تو یہ ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یہود کی غلط باتوں کا بھی ذکر کیا۔ یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ فرماتا ہے غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ ان یہود کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اسی بات کی وجہ سے ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ ان کی جو خواہش ہے، اللہ کسی کی خواہش کا پابند نہیں ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے اس کے ہر عمل میں خیر ہے اور اس کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہے۔ 14ویں رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ربانی کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہنچا دیجئے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب نے، اور دشمنان اسلام سے آپ کو
مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ضمانت اس آیت میں دی گئی۔ پھر اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے عقیدہ تثلیث پر رد اور مریم و عیسیٰ علیہ السلام کے رب ہونے کی الوہیت کا واضح بتلان کر کے بتایا کہ عیسیٰ کیسے خدا ہو سکتے ہیں، ان کی والدہ کیسے رب ہو سکتی ہیں، وہ دونوں کھاتے پیتے ہیں، وہ ان چیزوں کے محتاج ہیں، اور اہل کتاب نے اپنے دین میں غلو کیا ہے عقیدہ تثلیث کو اختیار کر کے۔ اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے عقیدہ تثلیث کو اپنایا، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو الہ مانا، الوہیت کے عقیدے کے قائل ہوئے، انہوں نے کفر کیا۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر حضرت عیسیٰ اور حضرت داود علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، اس کا ذکر کیا گیا کہ یہ قوم نافرمان اور حد سے بڑھنے والے ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کے جو ان کے علماء تھے وہ بھی ایسے بے حس ہو چکے تھے کہ ایک دوسروں کو برائیوں سے نہیں منع کرتے تھے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم دیکھو گے یہودی اور مشرک مسلمانوں کے سب سے زیادہ جانی دشمن ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم نصارہ میں بعض ایسے لوگ بھی پاؤ گے جو عالم اور تارک الدنیا ہیں اور اپنی حق پسندی کی وجہ سے ان ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔